خوشگل عشقم قسط 36 پارٹ 5 مرحا خان ناولز۔ بیڈ پر پیر لٹکا کر بیٹھی وہ سر ہاتھوں میں دیے ہوئے تھی جب وہ جوس کا گلاس تھامے چوکھٹ سے اندر داخل ہوا۔ پریشے نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتی تکلیف پر وہ لب بھینچتا اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اگر آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے تو اس کے درد میں ڈوبی سسکی بلند ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا، محبت سے، رشتوں سے، اعتبار سے۔ محبتیں چھوڑنے میں، اعتبار توڑنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ عائش مصطفیٰ کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ ہری آنکھیں، نیم خاموشی اذیت ناک تھی۔ کبھی غور سے دیکھا ہے تم نے مجھ کو؟ تم مجھ میں نظر آتی ہو، عائش مصطفیٰ کی سانسوں میں بسی تم۔ جدا تو نہیں ہو پریشے، میں خود پر اعتبار کرتا ہوں، مطلب تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا نرمی سے کہنے لگا تھا۔ پریشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا آج میں مر جاؤں گی، میری سانس رک گئی تھی، دل تڑپا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جان سکتا میں نے کیا محسوس کیا۔ بے بسی، ذلت۔ آپ جب خاموش ہوئے تھے مجھے لگا آج پریشے ہار گئی، آج محبت مر گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کو گود میں رکھتی وہ پھڑپھڑاتے لب بھینچ گئی۔ وہ یکدم اسے سینے سے لگاتا، بے تحاشا اس کا چہرہ چومنے لگا۔ میرا دل میری طرح ہے، میں بے وفا نہیں ہوں، درد سا ہو رہا ہے مجھے، ایسا لگ رہا ہے میں آپ کو کھو دوں گی۔ عائش، مجھ سے دور مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی۔ تڑپ تڑپ کر روتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ وہ اس کی حالت پر عائش کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے خود میں بھینچتا اس کی پشت سہلانے لگا تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ نم آنکھوں کو جھپکتا وہ سرگوشی کر گیا تھا۔ وہ ہچکیاں بھرتی اس کی پشت پر ہاتھ باندھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی اپنی چالوں میں تو وقت کا کیا بھروسہ، انسانوں کا کیا بھروسہ، کب چھوڑ دیں، دل توڑ دیں۔ رکو۔ نازلی کی آواز پر وہ کچن کی جانب بڑھتی ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری آئی جسے چھپانے کی اس نے قطعاً کوشش نہ کی۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے تم میں کہ میرا میر اسحاق علوی جیسا ڈیشنگ بندہ تم پر مر مٹا، مگر افسوس اس کی چوائس اتنی گھٹیا تو نہیں تھی۔ وہ سرتا پیر گلنین کو دیکھنے لگی جو مہرون کیپری شرٹ میں مہرون ہی حجاب لیے بلا کی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے میک اپ سے پاک مومی چہرے پر اتنی چمک تھی کہ وہ جل کر رہ گئی۔ قدرتی گھنی پلکیں، انابی لب، خوبصورت کانچ سی آنکھیں، ستواں ناک، بیضوی چہرہ، حسن شرماتا تھا اس سے۔ گلنین کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ابرو چکاتے سرتا پیر اس کی جینز ٹاپ کو یوں دیکھا کہ نازلی جل کر رہ گئی۔ ہاں، پہلے گھٹیا تھی ان کی چوائس، اب بدل لی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ لفظ گھٹیا پر زور دیتی پلٹ گئی جب نازلی تن فن کرتی اس کا بازو دبوچ گئی۔ بہت چالاک سمجھتی ہو خود کو، تم دیکھو کس طرح میں تمہیں یہاں سے نکال باہر کرتی ہوں۔ اسحاق آج بھی مجھے چاہتا ہے، یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس کی کوہنی جھٹکتی وہ غضبناک ہوتی چلائی، لیکن اگلے ہی لمحے گلنین کی حرکت پر اس کی آنکھیں سائز سے بڑی ہوئیں۔ وہ اپنی کوہنی جھٹکے سے چھڑواتی نازلی کے بازو موڑ کر پشت سے لگا گئی۔ میں بہت سیدھی ہوں، بس سیدھوں کے لیے،
آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جیسی ڈائنیں بہت دیکھی۔ رہی بات پروفیسر کی تو وہ جان دیتے ہیں مجھ پر۔ ہر روز رات کو مجھ سے محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ بس میرے ہیں، تم جیسی کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ الفاظ چبا چبا کر ادا کرتی وہ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتی حورب کی جانب متوجہ ہوئی، جو راہم کو ساتھ لیے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ماما دی، ہم دوشی کر لئی۔ اش پادل تو بتاؤ کہ جواب حولب شب تو نہیں مالتی نا؟ نارنجی پھولے فراک میں ہم رنگ چھوٹا سا حجاب لیے اپنا چھوٹو سا ہاتھ پیشانی پر رکھتی کلنین کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کلنین نے جتاتی نظر نازلی پر ڈالتے جھک کر اپنی گڑیا کا گال زور سے چوما۔ راہم بیٹے، میری حورب سب کو نہیں مارتی، آپ اس سے نہ ڈرو، اور حورب بیٹا راہم کو سوری بولو۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتی ہاتھ بڑھا کر راہم کا گال پیار سے چھو گئی۔ راہم شرما گیا، اسے یہ آنٹی اچھی لگی تھی۔ حورب نے نیلی آنکھیں سکیڑتے گھور کر راہم کو دیکھا۔ گلنین کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ آنکھ بند کرتی منہ پھلا کر بولی، شولی اتاب مدے گشا نہ دانا بش۔ سر اونچا کیے ناک کھلا کر بولتی وہ گلنین کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی ہنسی نے نازلی کے جلے دل پر تیل کا کام کیا تھا۔ حورب ادھر آؤ، میں ماما ہوں تمہاری۔ نازلی بڑے کروفر سے حورب کے سامنے آتی اسے اٹھانے لگی جب وہ دوڑ کر گلنین کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی پھرتی دیکھتے نازلی نے دانت پیسے۔ وہاں گلنین نے مسکراہٹ دبائی، وہ اپنے پٹاخے کو اچھی طرح جانتی تھی۔ میری ماما گلیا ہے، اتھا آپ نہیں، دندی میشی موٹی آنٹی۔ میری ماما گڑیا ہے، اچھا گندی میسنی موٹی آنٹی۔ اس کے ٹکا کر کہنے پر گلنین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے دیکھتے حورب بھی دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ چلو جاؤ کھیلو جا کر، باہر نہیں جانا، بابا آئیں گے پھر نانو گھر بھی جانا ہے نا۔ پیار سے اس کا حجاب ٹھیک کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو حورب دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خاموش کھڑا راہم بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ نازلی پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی، جس پر گلنین نے کندھے اچکائے زیر لب حمد پڑھتی وہ پرسکون سی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہے کیوٹیز، کیسی لگی آج کی کمپلیٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اینڈ ہوپ سو آپ نے لائک ضرور کر دیا ہوگا۔ ردا کے حالات کو کس کس نے انجوائے کیا، پلس نازلی کا سین مجھے تو لکھ کر مزہ آ گیا۔ زیگم اور نیبل کے فینس کہاں غائب ہیں؟ خانم اور رئیس سلطان کا سین کیسا لگا؟ ریویوز شیئر کیا کریں۔ اگلی لانگسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ فی امان اللہ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پرے فار فلسطینی پیپلز۔ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ چلیں جی، اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا سب لوگ بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔